السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا تہوار روایتی طور پر محبت اور اظہار کا پیغام لاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی خوشی کا موقع خاندان کے اندر چھپے حسد اور رقابت کے پرانے زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیتا ہے۔ یہ کہانی دو سگے بھائیوں ارشد اور امجد کے خاندانوں کے گرد گھومتی ہے، جو قربانی کے گوشت کی تقسیم اور خاندانی روب و دبدبے کی نمائش پر ایک معمولی سی بات سے شروع ہو کر اتنی بڑی لڑائی میں تبدیل ہو گئی، جس نے برسوں پرانے رشتوں کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا اور دونوں گھرانوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی نفرت کی دیوار کھڑی کر دی۔ عید الاضحیٰ کے پرمسرت اور بابرکت ایام ابھی گزرے ہی تھے۔ فضا میں موجود خوشی کی لہریں اچانک ایک گہرے اور تلخ تنازع میں تبدیل ہو گئیں، جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ارشد اور امجد دو ایسے سگے بھائی تھے جن کے گھر ایک ہی محلے میں آمنے سامنے واقع تھے۔ دونوں کے خاندانوں کے درمیان سالہ سال سے ایک خاموش مسابقت چل رہی تھی، جو ہر سال عید کے موقع پر جانوروں کی خریداری اور ان کی قیمتوں کے تذکرے سے شروع ہو کر گوشت کی تقسیم تک پہنچتے پہنچتے عروج پر پہنچ جاتی تھی۔ اس سال بھی عید کے تینوں دن بظاہر ہنسی خوشی گزر گئے، لیکن اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا، جو عید گزرنے کے ٹھیک دوسرے دن پھٹ پڑا، جب دونوں گھرانوں کی خواتین نے ایک دوسرے پر تانا زنی شروع کر دی۔ ارشد کی بیوی صفیہ کا خیال تھا کہ امجد کے گھر والوں نے قربانی کے گوشت کا ایک سب سے اچھا اور پسندیدہ حصہ اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں صرف ہڈیاں اور چربی والا گوشت بھیجا، جو کہ ان کی نظر میں سراسر ایک توہین اور کمتر دکھانے کی کوشش تھی۔ جبکہ دوسری طرف امجد کی بیوی نازیہ کا موقف تھا اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح انصاف سے کام لیا، بلکہ ارشد کے بچوں نے ان کے مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کی اور گوشت کے بڑے پیکٹ زبردستی اپنے گھر لے گئے۔ یہ چھوٹی سی چنگاری دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑے خاندانی طوفان میں بدل گئی، کیونکہ اس بحث میں دونوں بھائی بھی شامل ہو گئے جو عام طور پر ایسی باتوں سے دور رہتے تھے۔ ارشد نے جب اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے امجد کے گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں اسے پکارنے لگا تاکہ محلے کے سامنے اس کا حساب کتاب کر سکے۔ امجد جو پہلے ہی اپنے کام کے دباؤ اور عید کی تھکن کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا تھا، جب اس نے اپنے بڑے بھائی کو اس طرح اپنے دروازے پر چلاتے ہوئے سنا تو اس کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ باہر نکل آیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی، جو اتنی شدید تھی کہ ماضی کے تمام گلے شکوے اور پرانی رنجشیں ایک ایک کر کے باہر آنے لگیں۔ ارشد نے امجد کو یاد دلایا کہ کس طرح اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی پڑھائی اور نوکری کے لیے قربانیاں دیں، لیکن امجد نے آج تک ان کا کوئی صلہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ جبکہ امجد نے جواب میں کہا، ارشد ہمیشہ بڑے بھائی ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور خاندانی فیصلوں میں اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ لڑائی صرف دو بھائیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ دونوں کے جوان بیٹوں نے بھی اپنے اپنے باپ کی حمایت میں لاٹھیاں اور ڈنڈے نکال لیے، جس سے محلے میں ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو گئی۔ پڑوسی جو اب تک تماشا دیکھ رہے تھے وہ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن غصہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ کسی کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ صفیہ اور نازیہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے ایک دوسرے کو بد دعائیں دے رہی تھیں اور خاندانی وقار کی دھجیاں اڑا رہی تھیں۔ ارشد نے غصے میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد امجد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اپنے گھر کی سرحد کے سامنے ایک مستقل دیوار کھڑی کر دے گا تاکہ کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھنی پڑے۔ امجد نے بھی پلٹ کر جواب دیا کہ وہ بھی ایسے احسان فراموش بھائی کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ اس لڑائی نے نہ صرف ان دو بھائیوں کو جدا کر دیا، بلکہ ان کے معصوم بچوں کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت کا ایسا بیج بو دیا جس کا خاتمہ ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ عید کی وہ رونقیں اور برکتیں
جو چند گھنٹے پہلے تک اس گلی کا اثاثہ تھی، اب ایک بھیانک خاموشی اور گہرے ملامت آمیز ماحول میں تبدیل ہو چکی تھی، جس میں صرف انا کی جیت اور رشتوں کی ہار صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد، جو کہ قربانی اور نفس کو مارنا تھا، وہ دونوں کے دلوں سے کوسوں دور جا چکا تھا، اور اب صرف حسد کی آگ باقی رہ گئی تھی، جو سب کو جلانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس ہولناک اور تلخ لڑائی کے بعد اگلی صبح جب طلوع ہوئی تو محلے کی فضا میں وہ روایتی چہل پہل اور عید کے بعد کی رونقیں بالکل غائب تھیں۔ ارشد اور امجد کے گھروں کے دروازے، جو کبھی ایک دوسرے کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے، اب اس طرح مضبوطی سے بند تھے جیسے دو دشمن ملکوں کی سرحدیں ہوں۔ ارشد رات بھر غصے اور جذبات کے طوفان میں گھرا رہا۔ اس نے صبح ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے صحن میں موجود کاریگروں کو بلایا تاکہ دونوں گھروں کے درمیان موجودہ مشترکہ گلی اور دیوار پر ایک اونچی آڑ کھڑی کی جا سکے۔ صفیہ جو رات کی لڑائی کے بعد اب تک غصے میں بھنک رہی تھی، اس نے اپنے شوہر کے فیصلے کی بھرپور تائید کی اور کاریگروں کے لیے چائے بناتے ہوئے بار بار امجد کے گھر کی طرف دیکھ کر ایسے جملے کس رہی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس جدائی پر ذرا برابر بھی نادم نہیں ہے۔ دوسری طرف امجد کے گھر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ نازیہ نے اپنے بیٹوں کو سخت تاکید کر دی تھی کہ وہ ارشد کے بچوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں، اور اگر گلی میں وہ آمنے سامنے آ بھی جائیں تو ان کی طرف تھوک کر گزر جائیں۔ امجد جو رات کے واقعے کے بعد اندر سے شدید شرمندہ بھی تھا اور غصے میں بھی، وہ اپنی انا کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے بڑے بھائی سے معافی مانگنے یا بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنے کی تمام راہیں خود ہی بند کر دیں۔ جب گلی میں اینٹیں اور سیمنٹ کی بوریاں اترنا شروع ہوئیں تو پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ دونوں سگے بھائیوں کے درمیان اب مستقل جدائی کی دیوار چنی جا رہی ہے۔ محلے کے بزرگ اور کچھ بااثر لوگ، جن میں حاجی عبد الرحمن بھی شامل تھے، انہوں نے معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے مداخلت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سب سے پہلے ارشد کے پاس پہنچے تاکہ اسے اس اقدام سے روک سکیں۔ حاجی صاحب نے ارشد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ ارشد میاں، عید کا موقع تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تم سگے بھائی ہو، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، گوشت کی تقسیم اور عورتوں کی باتوں پر اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ۔ کل کو خوشی غمی میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے۔ لیکن ارشد پر اس وقت غصے اور انا کا بھوت سوار تھا۔ اس نے حاجی صاحب کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا اور انتہائی تلخ لہجے میں کہا، حاجی صاحب، آپ کو اندرونی حقائق کا علم نہیں ہے۔ یہ صرف گوشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ امجد نے محلے کے سامنے میری پگڑی اچھالی ہے۔ اس نے میرے احسانات کو فراموش کر کے مجھے چور اور ظالم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اب اس کا سایہ بھی اپنے گھر پر نہیں پڑنے دوں گا۔ جب بزرگوں کو ارشد کی طرف سے صاف جواب مل گیا تو وہ مایوس ہو کر امجد کے گھر کی طرف بڑھے، جہاں امجد اپنے غصے کو دبائے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے امجد کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے ارشد کے پاس جائے اور اس کے پاؤں چھو کر معافی مانگ لے، کیونکہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن امجد نے بھی اپنی انا کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تو اس طرح بازار میں میری عزت کا جنازہ نہ نکالتا۔ اس نے اپنی دولت اور بڑے ہونے کے زوم میں ہمیشہ مجھے دبا کر رکھا، اور اب اگر وہ دیوار اٹھانا چاہتا ہے تو شوق سے اٹھائے۔ مجھے بھی اس کی شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ بزرگوں کی یہ پنچایت بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ محلے کے لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ادھر کاریگروں نے دیوار کی چنائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے دیوار کی اونچائی بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے
دونوں بھائیوں کے دلوں کے درمیان دوریوں کی خلیج بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں گھروں کے بچے جو کل تک ایک ساتھ عید کے پٹاخے چلا رہے تھے اور عیدی جمع کر کے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے، اب وہ چھتوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو غصیلی اور نفرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ارشد کے بڑے بیٹے عدیل نے اپنے کزن سلمان کو چھت پر دیکھ کر بازو سے اشارہ کیا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اب اگر تمہاری گیند ہمارے صحن میں آئی تو واپس نہیں ملے گی، جس پر سلمان نے بھی تپ کر جواب دیا، ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنی گیند اپنے پاس رکھو۔ خاندانی دشمنی کا یہ نیا باب اب باقاعدہ طور پر رقم ہو چکا تھا، جس کی بنیاد عید الاضحیٰ جیسے مقدس تہوار کے اگلے دن رکھی گئی تھی۔ صفیہ نے شام کے وقت محلے کی دیگر خواتین کو بلا کر اپنی مظلومیت کی داستانیں سنانا شروع کر دی اور امجد کے خاندان کو لالچی اور حاسد قرار دیا، جبکہ نازیہ نے بھی اپنی صفائی میں محلے کی دوسری بیٹھکوں میں ارشد کی بیوی کو سازشی اور مکار ثابت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس پورے واقعے نے پورے محلے کے امن کو غارت کر دیا تھا اور ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ جو بھائی ایک دوسرے کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ دیوار جب مکمل ہو گئی تو گلی کا وہ حصہ اندھیرا اور تنگ دکھائی دینے لگا جو کبھی دونوں گھروں کی رونق سے جگمگا رہا تھا، اور اس دیوار نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان اپنی انا کو دین اور رشتوں پر مقدم کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ دیوار کے مکمل ہوتے ہی دونوں گھروں کے درمیان بظاہر ایک مادی رکاوٹ کھڑی ہو چکی تھی، لیکن رشتوں کے درمیان جو نفسیاتی اور جذباتی خلیج پیدا ہوئی، اس نے دونوں خاندانوں کی روزمرہ زندگی کو ایک شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ارشد اب ہر وقت اپنے صحن میں بیٹھ کر اس اونچی دیوار کو دیکھتا رہتا۔ اس کے ذہن میں بار بار ماضی کے وہ تمام واقعات گھومتے جب امجد چھوٹا تھا اور اس کی ہر فرمائش پوری کرنا ارشد اپنی زندگی کا پہلا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی کئی ذاتی خواہشات کو صرف اس لیے قربان کر دیا تھا تاکہ امجد ایک اچھے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کر سکے اور معاشرے میں ایک معزز مقام پا سکے، لیکن اب اس دیوار کی صورت میں اسے اپنی تمام تر قربانیوں کا صلہ ایک گہرے زخم کی شکل میں ملا تھا، جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی تلخی اور چڑچڑا پن پیدا کر دیا تھا۔ صفیہ نے اگرچہ اپنی انا کی تسکین کے لیے دیوار بنائے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب جب وہ باورچی خانے میں کام کرتی تو اسے امجد کے گھر سے آنے والی مصالحوں کی وہ خوشبو سنائی نہ دیتی جو کبھی ان دونوں بہنوں جیسی دیورانی جٹھانی کے درمیان کھانوں کے تبادلے کا سبب بنتی تھی۔ عید کے بعد کے دن جو عام طور پر رشتہ داروں کی آمد و رفت اور دعوتوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، وہ اب دونوں گھروں کے لیے انتہائی سنسان اور بوجھل ہو چکے تھے، کیونکہ جو بھی رشتہ دار ان کے حالات کا سنتا وہ شرمندگی اور افسوس کے مارے ان کے گھر آنے سے کترانے لگا تھا۔ ایک دن ارشد کے گھر اس کے بڑے ماموں زاد بھائی اسلم صاحب آئے، جو شہر کے ایک نامور وکیل تھے اور خاندانی معاملات کو سلجھانے میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے جب گلی میں داخل ہوتے ہی وہ بدصورت اور کچی دیوار دیکھی، ان کا دل دہل گیا۔ ارشد کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور گہرے فہم و فراست کے ساتھ اس بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا، ارشد، میں نے تمہاری زندگی کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور تم ایک سمجھدار اور صابر انسان ہو، لیکن تم نے اس بار اپنی عقل پر غصے کا پردہ ڈال دیا۔ یہ جو دیوار تم نے کھڑی کی ہے، یہ صرف اینٹ اور گارے کی دیوار نہیں ہے، بلکہ تمہاری اپنی آخرت اور خاندانی وقار کا جنازہ ہے۔ تم دونوں بھائی سوسائٹی میں ایک مثال تھے،
اور آج لوگ تمہاری اس ندانی پر ہنس رہے ہیں۔ قربانی کا گوشت تو ایک بہانہ تھا، اصل مسئلہ وہ حسد اور انا ہے جو شیطان نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ارشد نے اسلم صاحب کی بات سن تو لی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے اپنی مردانہ انا کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اسلم بھائی، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ امجد نے جس طرح محلے کے اوباش لڑکوں کے سامنے مجھ پر تبرہ کیا اور میری نیت پر شک کیا، اس کے بعد میرے پاس اپنی غیرت بچانے کا یہی ایک راستہ تھا کہ میں اس سے اپنے تمام راستے الگ کر لوں۔ ادھر دیوار کی دوسری طرف امجد کے گھر کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ امجد جو نوکری پیشہ انسان تھا، اب اس کا دل کام میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتا تو اسے گھر ایک قید خانے کی طرح لگتا تھا۔ نازیہ جو پہلے تو بہت غصے میں تھی، اب آہستہ آہستہ اس پر بھی اس لڑائی کے منفی اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، اور محلے کی دکانوں پر جب امجد کا سامنا ارشد کے بیٹوں سے ہوتا تو دکاندار بھی ایک عجیب سی خاموشی اختیار کر لیتے، جس سے ماحول انتہائی تناؤ کا شکار ہو جاتا۔ سلمان جو امجد کا بڑا بیٹا تھا، وہ ایک رات اپنے باپ کے پاس بیٹھا اور اس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ابا جی، اس لڑائی کی وجہ سے کالج میں میرے دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے عید کے گوشت پر اتنی بڑی لڑائی کیوں کی؟ مجھے ان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ کیا ہم اس معاملے کو بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے؟ سلمان کی اس بات نے امجد کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ ان کی اس انا کی جنگ کا خمیازہ ان کی معصوم اولاد کو بھگتنا پڑ رہا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ عید الاضحیٰ کا جو فلسفہ انہوں نے خطبے میں سنا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا کے لیے اپنے سب سے پیارے رشتے کی قربانی دی، یہاں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ انہوں نے اپنی انا کی خاطر اپنے سگے بھائی کو ہی قربان کر دیا تھا۔ یہ سوچ امجد کے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، لیکن اب بات اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی پہل کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ دونوں کو لگتا تھا کہ اگر انہوں نے جھکنے کی کوشش کی تو معاشرہ انہیں کمزور سمجھے گا۔ رشتوں کی یہ سرد جنگ اب محلے کے بچوں کے لیے بھی ایک سبق بن چکی تھی کہ کس طرح ایک معمولی سی غلط فہمی اور زبان کا بے جا استعمال برسوں کے پیار کو پل بھر میں خاکستر کر سکتا ہے، اور انسان اپنی ہی بنائی ہوئی انا کی دیواروں کے پیچھے اکیلا اور بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، جس کا احساس اب دونوں بھائیوں کو شدت سے ہونے لگا تھا۔ مگر راستے مسدود تھے۔ وقت کے بے رحم پہیے نے اپنی رفتار برقرار رکھی اور عید الاضحیٰ کے بعد کے کئی ہفتے اسی تلخی اور سرد جنگ کی نظر ہو گئے، جس نے اب دونوں خاندانوں کے دلوں میں مستقل مایوسی اور اداسی کی ایک گہری چادر تان دی تھی۔ ارشد اب پہلے کی طرح شام کو گلی کے موڑ پر دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ہر شخص کی نظریں اس کی اس خاندانی ناکامی اور بدصورت دیوار پر جمی ہوئی ہیں، جو روزانہ صبح اٹھتے ہی اسے اپنی انا اور بھائی کی دوری کا احساس دلاتی تھی۔ صفیہ جو پہلے دن اس لڑائی کی سب سے بڑی محرک بنی تھی، اب وہ اکثر رات کو اکیلے میں روتی تھی، کیونکہ دونوں گھروں کے الگ ہونے سے محلے میں ان کا سماجی مقاطع سا ہو گیا تھا۔ خاندانی تقریبات میں انہیں مدعو کرنا لوگوں نے کم کر دیا تھا۔ ایک شام جب ارشد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کے سینے میں ایک شدید اور ناقابل برداشت درد اٹھا، جس نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ کرسی سے نیچے گر پڑا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ صفیہ جو باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ارشد کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے زور زور سے رونا اور اپنے بیٹے عدیل اور کامران کو پکارنا شروع کر دیا۔ دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے
اور اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت علاقے میں نیٹ ورک شدید مسئلہ تھا، کوئی بھی کال نہیں مل رہی تھی۔ عدیل نے باہر گلی کی طرف دوڑ لگائی تاکہ کسی پڑوسی سے گاڑی مانگ سکے، لیکن رات کے اس پہر زیادہ تر لوگ سو چکے تھے اور گلی میں ایک بھیانک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دوسری طرف دیوار کے اس پار امجد اپنے سین میں ٹہل رہا تھا اور وہ بھی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اچانک اسے ارشد کے گھر سے صفیہ کی چیخو پکار اور رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ امجد کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا بھائی چارہ اور سگی محبت جو ہفتوں سے انا کی برف کے نیچے دبی ہوئی تھی، وہ ایک پل میں پگھل گئی۔ وہ اپنی بیوی نازیہ اور بیٹے سلمان کے منع کرنے کے باوجود دیوار کی طرف بھاگا۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گلی کا چکر کاٹ کر ارشد کے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ عدیل نے جب روتے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے اپنے چچا امجد کو کھڑے دیکھا تو وہ تمام تر نفرتیں بھول کر ان کے گلے لگ گیا اور بولا، چچا جان، ابا جی کو دل کا دورہ پڑا ہے اور کوئی گاڑی نہیں مل رہی۔ امجد نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے عدیل کو ہٹایا اور سیدھا ارشد کے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں ارشد نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ امجد نے اپنے بڑے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو گیا۔ اس نے ارشد کا سر اپنی گود میں رکھا، بلند آواز میں کہا، بھائی جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کا چھوٹا بھائی ابھی زندہ ہے۔ امجد نے اپنے جوان بیٹے سلمان کو آواز دی، جو پیچھے ہی آ گیا تھا۔ دونوں نے مل کر ارشد کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور امجد کی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ امجد نے گاڑی کی رفتار اس حد تک بڑھا دی جیسے وہ موت کے فرشتوں سے ریس لگا رہا۔ راستے بھر وہ ارشد کے ہاتھ کو چومتا رہا اور رو رو کر خدا سے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتا رہا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں کی ٹیم نے ارشد کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر امجد کو بتایا کہ اگر آپ 5 منٹ بھی دیر کر دیتے تو ارشد کی جان بچانا ناممکن ہو جاتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ہارٹ اٹیک تھا۔ یہ سن کر امجد ہسپتال کے فرش پر بیٹھ گیا اور سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ صفیہ اور نازیہ بھی کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گئیں۔ نازیہ نے جیسے ہی صفیہ کو روتے دیکھا، وہ اس طرف بڑھی اور دونوں روایتی دشمن عورتیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر زارو قطار رونے لگیں اور اپنی تمام تر پچھلی غلطیوں پر ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگیں۔ اس بحران نے ان سب پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی انا اور کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا ان خونی رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ارشد کو جب 2 گھنٹے بعد ہوش آیا اور اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کے سامنے اس کی بیوی یا بچے نہیں تھے، بلکہ اس کا چھوٹا بھائی امجد اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ارشد نے کمزور آواز میں امجد کا نام لیا تو امجد نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا اور کہا، بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے اپنی انا کی خاطر آپ سے دوری اختیار کی۔ ارشد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے امجد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں چھوٹے، قصور میرا تھا، میں بڑا تھا، مجھے بڑا دل دکھانا چاہیے تھا۔ اس رات ہسپتال کے اس ٹھنڈے کمرے میں جو منظر تھا وہ عید الاضحیٰ کی حقیقی روح کا مظہر تھا، جہاں 2 بھائیوں نے اپنی انا کی قربانی دے کر اپنے رشتے کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا، اور باہر کھڑے بچے اور دونوں خواتین یہ دیکھ کر صدمے اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے رو رہے تھے۔ ان کا خاندان اب پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا۔ ہسپتال کے اس جذباتی اور روپرور واقعے کے بعد اگرچہ دونوں بھائیوں کے دل صاف ہو چکے تھے، کیونکہ جس نفرت اور اناع کی دیوار کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا تھا، اسے گرانا اور محلے کے سامنے اپنی ساکھ کو
دوبارہ بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ارشد کو اسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ گھر واپس آ گیا، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر بستر پر تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ یا جسمانی مشقت سے سخت منع کیا تھا۔ امجد دن رات اپنے بھائی کی خدمت میں مگن تھا۔ وہ اپنی نوکری سے چھٹی لے کر ہر وقت ارشد کے سرہانے بیٹھا رہتا اور صفیہ اور نازیہ مل کر دونوں گھروں کا کھانا ایک ہی باورچی خانے میں بناتی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن گلی میں موجود وہ اونچی بدصورت دیوار اب بھی دونوں گھروں کے درمیان ایک مہیب سائے کی طرح کھڑی تھی، جسے دیکھ کر محلے کے شرپسند عناصر اب بھی چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ محلے کا ایک شخص غفور، جو دونوں بھائیوں کی ترقی سے ہمیشہ جلتا تھا، جس نے اس لڑائی کے دوران امجد کو ارشد کے خلاف خوب بھڑکایا تھا، وہ اس خاندانی ملاپ کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے ایک نیا کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات جب امجد دوائی لینے اسپتال کے قریبی میڈیکل سٹور پر گیا تو غفور نے اسے راستے میں روک لیا۔ غفور نے انتہائی ہمدردانہ لہجہ اپناتے ہوئے امجد کے کان بھرنے شروع کیے۔ کہا، امجد میاں، تم کتنے بھولے ہو۔ ارشد نے صرف اپنی بیماری کا ڈرامہ رچا کر تمہیں دوبارہ اپنا غلام بنا لیا تاکہ محلے میں اس کی واہ واہ ہو جائے۔ بڑا بھائی کتنا رحم دل ہے، تم بھول گئے؟ اس نے عید کے دن تمہاری کتنی بے عزتی کی تھی، تمہارے بچوں کو گلی میں ذلیل کیا تھا۔ اب اگر تم نے وہ دیوار گرائی، پورا محلہ تھوکے گا تم پر کہ دیکھو چھوٹا بھائی کیسے ڈر کر بڑے کے پاؤں میں گر گیا۔ امجد نے غفور کی بات سنی تو اس کا دل ایک پل کے لیے لرز اٹھا، کہ انسانی ذہن پر جب پرانی رنجشوں کا سایہ ہو تو شک کا بیج بہت جلدی جڑ پکڑ لیتا ہے۔ امجد خاموشی سے دوائی لے کر گھر واپس آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی ہوائیاں اڑ رہی تھیں جو نازیہ نے بھانپ لیں۔ نازیہ نے جب امجد سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، امجد نے غفور کی باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ نازیہ جو اس پورے واقعے سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی، اس نے امجد کا ہاتھ پکڑا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، امجد، اگر آج ہم دوبارہ ان شیطانی باتوں پر کان دھریں گے تو یاد رکھنا اگلی بار ہم اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ کیا تم بھول گئے وہ اسپتال کی رات جب ارشد کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں؟ تب کیا غفور تمہارے کام آیا تھا؟ یہ تمہارا سگا بھائی تمہاری گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ نازیہ کی اس فہم و فراست نے امجد کے ذہن سے شک کے تمام بادل چھاڑ دیے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سسپینس اور خاموش سازش کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اگلی صبح امجد نے اپنے بیٹے سلمان اور ارشد کے بیٹے عدیل کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ایک بڑا ہتھوڑا لا کر دیا۔ امجد نے گلی میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، بچوں، آج اس دیوار کو اس طرح مسمار کر دو کہ اس کی ایک اینٹ بھی باقی نہ رہے، اور اس کی آواز پورے محلے میں جانی چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ رشتوں کی بنیادیں اینٹوں کی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ عدیل اور سلمان نے جیسے ہی ہتھوڑا اٹھا کر دیوار پر پہلا وار کیا تو غفور اور اس جیسے تماشائی اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے یہ منظر حیرت اور مایوسی کے ساتھ دیکھنے لگے۔ دیوار گرنے کی دھمک جیسے جیسے فضا میں گونج رہی تھی، ارشد کے چہرے پر جو بستر پر لیٹا ہوا تھا ایک سکون کی مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ محلے کے بزرگ حاجی عبد الرحمن بھی اس آواز کو سن کر گلی میں نکل آئے۔ انہوں نے جب دیوار کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہوتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر امجد کو گلے سے لگا لیا اور کہا، امجد میاں، تم نے آج عید الاضحیٰ کی قربانی کا حق ادا کر دیا۔ تم نے اپنی انا اور دنیا کی سب سے بڑی برائی یعنی حسد کو قربان کر دیا۔ دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی، دونوں گھروں کے صحن اب پھر سے ایک ہو چکے تھے۔ گلی کا وہ کونا جو اندھیرا اور تنگ راستہ اب دوبارہ وسیع اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔ صفیہ اور نازیہ نے مل کر محلے کے بچوں میں
مٹھائی تقسیم کی۔ ارشد نے بستر سے اٹھ کر امجد کو گلے لگا لیا اور کہا کہ چھوٹے، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے زیادہ بڑے اور سمجھدار ہو۔ اس کہانی کا یہ اختتام اس بات کی سچی گواہی تھا کہ خاندانی لڑائیاں اور تنازعات اگرچہ کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، اگر ان میں خلوص محبت اور انا کی قربانی شامل ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی حقیقی خوشیوں کو دوبارہ پا لیتا ہے۔ عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ اب ایک ابدی اور محبت اتحاد میں تبدیل ہو چکی تھی، جس نے پورے معاشرے کے لیے ایک لازوال اور حقیقی مثال قائم کر دی تھی کہ رشتے، خون کے رشتے کبھی پانی نہیں ہو سکتے۔ دیوار کے گرنے اور بظاہر صلح صفائی کے اس ڈرامائی منظر کے بعد محلے والے تو یہی سمجھے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، کیونکہ اینٹوں کی دیوار تو ہتھوڑے کی ایک ضرب سے گر گئی تھی، مگر دلوں کے اندر جو حسد، بدگمانی اور غصے کے پہاڑ کھڑے تھے وہ اتنی آسانی سے مسمار ہونے والے نہیں تھے۔ ارشد کی طبیعت جب تھوڑی بہتر ہوئی اور وہ بستر سے اٹھ کر صحن میں آیا تو گلی میں بکھرا ہوا ملبہ دیکھ کر اس کے اندر کا پچھتاوا اچانک ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ میں بدل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ امجد نے دیوار گرا کر محلے میں اپنی واہ تو کروا لی، لیکن اس ملبے کو اٹھانے کا خرچہ اور صفائی کی ذمہ داری اب بھی ارشد کے بیٹوں پر ڈال دی گئی ہے۔ صفیہ جو ہسپتال کے خوف کی وجہ سے چند دن خاموش رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ نازیہ پھر سے اسی پرانے ٹشن کے ساتھ اپنے گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور ارشد کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر امجد کے بچے گلی کے اس حصے پر قبضہ جما رہے ہیں، اس کے اندر کی چنگاری پھر سے بھڑک اٹھی۔ عید کے گوشت کا وہ پرانا تنازع جو ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا، اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی جب نازیہ نے اپنے گھر کی صفائی کا سارا کچرا اور دھول ارشد کے صحن کی طرف اڑانا شروع کر دی۔ صفیہ نے جب یہ دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ چلاتے ہوئے وہ اپنے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، نازیہ کو مخاطب کر کے بولی کہ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ تم اپنے گھر کی گندگی ہمارے حصے میں پھینکو۔ تم لوگ بس موقع پرست ہو، ہسپتال میں ڈرامہ کر کے ہمارے سر پر سوار ہو گئے اور پھر اپنی اوقات پر آ گئے۔ نازیہ جو کچرا صاف کر رہی تھی، جب اس نے صفیہ کے یہ تیکھے اور زہریلے الفاظ سنے تو اس کا خون بھی کھول اٹھا۔ اس نے جھاڑو ایک طرف پٹکی اور گلی کے بیچوں بیچ آ کر صفیہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بولنے لگی، صفیہ بیگم، زبان سنبھال کر بات کرو، ہم نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا تھا۔ اگر اس رات امجد گاڑی نہ نکالتا تو تمہارا سہاگ اجڑ چکا ہوتا۔ تم احسان فراموش عورت ہو جو چند دن بھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی۔ ارشد جو صحن میں کرسی پر بیٹھا یہ سب سن رہا تھا، اپنی بیماری اور کمزوری کو بھول کر غصے سے کانپتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس نے امجد کو آوازیں دینا شروع کر دی، امجد باہر نکلو اور دیکھو تمہاری بیوی کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ امجد جو ابھی دفتر سے تھکا ہارا لوٹا تھا، جب اس نے اپنے بیمار بھائی کو اس طرح اپنے گھر کے باہر دوبارہ چلاتے اور اس کی بیوی پر چلاتے دیکھا، اس کے اندر موجود تمام پرانی رنجشیں اور غصہ ایک دم ابھر کر باہر آ گیا۔ وہ بغیر جوتے پہنے باہر بھاگا اور ارشد کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے ارشد سے کہا، بھائی جان، بس بہت ہو گیا۔ میں نے آپ کا بڑا ہونا اور آپ کی بیماری کا بہت لحاظ کر لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جب چاہیں میرے گھر پر آ کر تماشا کھڑا کر دیں۔ ارشد نے غصے میں امجد کا گریبان پکڑ لیا، کہا، تم مجھے سکھاؤ گے تماشا کیا ہوتا ہے؟ تم اور تمہاری بیوی میرے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہو۔ عدیل اور کامران جو اپنے باپ کو دوبارہ غصے میں دیکھ کر باہر آئے، انہوں نے جب دیکھا کہ امجد چچا ان کے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بول رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں نکال لی اور امجد کے بیٹے سلمان پر حملہ کر دیا جو اپنے باپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ سلمان نے عدیل کا وار تو خالی کر دیا، لیکن کامران نے پیچھے سے آ کر سلمان کے سر پر ڈنڈا مار دیا، جس سے سلمان کے سر سے خون کا پھوارہ چھوٹ پڑا۔ اپنے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھ کر
امجد کا ذہنی توازن جیسے کھو گیا۔ اس نے ارشد کو پیچھے دکھیلا، جس سے ارشد زمین پر گر گیا۔ امجد نے عدیل کے ہاتھ سے لاٹھی چھین کر عدیل اور کامران پر اندھا دھند وار کرنا شروع کر دیے۔ گلی میں ایک بار پھر چہرہ مہرہ اور گالی گلوچ کا وہ طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی۔ صفیہ اور نازیہ ایک دوسرے کے بال پکڑ کر زمین پر گر گئیں اور ایک دوسرے کو نوچنے لگیں۔ محلے کے لوگ جو پہلے دیوار گرنے پر تالیاں بجا رہے تھے، اب وہ اس ہولناک اور وحشیانہ لڑائی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے بیچ میں آئے، کیونکہ اس بار لڑائی میں وہ خونی رشتے کا احترام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ ارشد نے زمین سے اٹھ کر ایک بڑا پتھر اٹھایا اور امجد کی گاڑی کے شیشے پر مارا، جس سے گاڑی کا فرنٹ سکرین چور چور ہو گیا۔ امجد نے جب اپنی محنت کی کمائی سے خریدی گئی گاڑی کو تباہ ہوتے دیکھا تو اس نے ارشد کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ فضا میں صرف چیخیں، بددعائیں اور مار پیٹ کی آوازیں گونج رہی تھیں، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ عید الاضحیٰ کے بعد شروع ہونے والی یہ خاندانی جنگ اب کسی ایک فریق کی مکمل تباہی پر ختم ہوگی اور صلح کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ گلی میں برپا ہونے والا وہ وحشیانہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا، جہاں برسوں کا خونی رشتہ منٹوں میں خاک میں مل چکا تھا اور دونوں خاندان ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ سلمان کے سر سے بہنے والا خون گلی کی تپتی ہوئی مٹی میں جذب ہو رہا تھا، جبکہ امجد غصے کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے ارشد کا گلا دبائے جا رہا تھا۔ ارشد کا چہرہ آکسیجن کی کمی اور دل کے پرانے عارضے کی وجہ سے نیلگوں ہونے لگا تھا۔ صفیہ زمین پر نازیہ کے بال نوچتے ہوئے مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن غصے نے اس کے اندھے طوفان میں کسی کی حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ عدیل نے جب اپنے باپ کی جان کو خطرے میں دیکھا، اس نے زمین پر پڑا ہوا لوہے کا ایک تیز دھار پائپ اٹھایا اور پوری قوت سے اپنے چچا امجد کی پشت پر دے مارا۔ لوہے کا پائپ لگتے ہی امجد کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ ارشد کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی کمر پر گہرا زخم آیا تھا، جس سے لباس سیکنڈوں میں سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نازیہ نے صفیہ کو پیچھے دھکیلا اور بھاگتی ہوئی امجد کے پاس آئی۔ اس پورے ہنگامے کو دیکھ کر محلے کے کچھ نوجوانوں نے اب اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں فریقین کو زبردستی ایک دوسرے سے الگ کیا۔ عدیل اور کامران نے اپنے ہٹلر بنے باپ ارشد کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گئے، جبکہ دوسری طرف امجد اور سلمان کو محلے کے لوگ اٹھا کر قریبی کلینک کی طرف بھاگے، جہاں ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ اس ہولناک تصادم کے بعد محلے میں اوباش لڑکوں اور غفور چچا جیسے حاسدوں کی چاندی ہو گئی۔ غفور گلی کے موڑ پر کھڑا ہو کر لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ صلح صرف ایک ڈرامہ ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی نفرت اب نسلوں تک جائے گی۔ ادھر اسپتال سے جب سلمان کے سر پر ٹانکے لگے اور امجد کی کمر پر پٹی باندھی گئی تو امجد کے دل میں اپنے سگے بھائی اور اس کے بیٹوں کے لیے نفرت کا ایک ایسا لاوا تیار ہو چکا تھا جس کی تپش اب پورے خاندان کو جلانے کے لیے کافی تھی۔ امجد نے کلینک سے نکلتے ہی سیدھا رخ تھانے کی طرف کیا، کیونکہ اب وہ خاندانی پنچایت اور بزرگوں کی باتوں سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور قانون کے ذریعے ارشد کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تھانے پہنچ کر امجد نے ارشد کے اس بیٹوں عدیل اور کامران کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت ایک سخت ترین FIR درج کروا دی۔ پولیس جو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتی ہے، انہوں نے فوری طور پر کارروائی کا فیصلہ کیا۔ رات کے اندھیرے میں 2 پولیس موبائلیں ارشد کے گھر کے باہر آ کر رک گئیں۔ سائرن کی آواز سن کر پورے محلے میں ایک بار پھر سنسنی پھیل گئی۔ صفیہ نے جب کھڑکی سے پولیس کو دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پولیس اہلکار دروازہ توڑ کر ارشد کے گھر میں داخل ہوئے۔ ارشد جو ابھی دل کے دورے سے پوری طرح سنبھلا بھی نہیں تھا، اسے اور اس کے دونوں بیٹوں کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائے۔ ارشد کی سفید شلوار قمیض مٹی سے ہٹی ہوئی تھی۔ محلے کے وہ لوگ جو کبھی ارشد کی عزت کرتے تھے، اب خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ صفیہ پولیس والوں کے پاؤں میں گر کر روتی رہی،
کہ میرے شوہر بیمار ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن پولیس نے ایک نہ سنی اور تینوں کو گاڑی میں ڈال کر تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ نازیہ نے جب اپنے صحن کی کھڑکی سے ارشد اور اس کے بچوں کو اس طرح ذلیل ہو کر پولیس گاڑی میں جاتے دیکھا تو ایک پل کے لیے اس کے دل میں بھی خوف الہی جاگ اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ بات اب بہت دور نکل چکی ہے اور قانون کی یہ دلدل ان دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے نگل جائے گی۔ تھانے کے سرد اور بدبودار لاک اپ میں جب ارشد، عدیل اور کامران کو بند کیا گیا تو ارشد کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ اپنے بیٹوں کو حوالات کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا جب امجد چھوٹا تھا اور اسے اسکول میں کسی لڑکے نے مارا تو ارشد اکیلا اس لڑکے کے گھر پہنچ گیا، اور آج اسی امجد کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سمیت مجرموں کی جیل میں بند تھا۔ رات 12 بجے ارشد کی طبیعت حفلات کے اندر اچانک پھر بگڑنے لگی۔ اسے سانس لینے میں شدید دشواری ہو رہی تھی اور وہ جیل کی زمین پر تڑپنے لگا۔ عدیل نے سلاخیں ہلاتے ہوئے پولیس والوں کو پکارا کہ میرے باپ کو بچاؤ، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ لیکن ڈیوٹی پر موجود سنتری نے اسے جھڑک دیا اور کہا یہ ڈرامے یہاں نہیں چلیں گے، صبح عدالت میں پیشی پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر امجد اپنے گھر کے بستر پر لیٹا درد کی شدت سے کرا رہا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک معمولی تنازع پر اپنے سگے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سسپینس اور خوفناک صورتحال نے اب ایک ایسا موڑ لے لیا تھا جہاں اگلی صبح دونوں خاندانوں کے لیے یا تو ایک نئی تباہی لانے والی تھی یا پھر کسی بڑے پچھتاوے کا سبب بننے والی تھی، کیونکہ ارشد کی حالت منٹ با منٹ بگڑتی جا رہی تھی۔ تھانے کا ماحول انتہائی سرد اور بے رحم تھا۔ تھانے کی اس تاریک اور بدبودار لاک اپ میں وقت جیسے تھم گیا تھا، اور ارشد کی اکھڑتی ہوئی سانسوں نے عدیل اور کامران کے دلوں میں ایک ہولناک خوف پیدا کر دیا تھا۔ عدیل گلی کے آوارہ کتوں کی طرح سلاخوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس کی چیخیں تھانے کی چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، لیکن ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار اپنے موبائل فونز میں مگن تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک معزز شہری اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ ادھر امجد اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی روح بے چین تھی۔ اسے بار بار ارشد کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب بچپن میں امجد کو تیز بخار ہوا اور ارشد اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر 3 کلومیٹر دور ہسپتال لے گیا تھا۔ امجد نے اچانک اپنی کمر کا درد بھلا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو نازیہ نے اسے روکنا چاہا، لیکن امجد نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نازیہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنے بھائی کو جیل میں نہیں بلکہ موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، مجھے ابھی تھانے جانا ہوگا۔ نازیہ نے بھی جب امجد کی یہ حالت دیکھی تو اس نے سلمان کو اٹھایا اور یہ تینوں رات کے 2 بجے اپنی ٹوٹی سکرین والی گاڑی میں بیٹھ کر تھانے کی طرف بھاگے۔ جیسے ہی امجد تھانے کے احاطے میں داخل ہوا، اسے اندر سے عدیل کے رونے کی آواز آئی۔ امجد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ دیوانہ وار حوالات کی طرف بھاگا، اور جب اس نے دیکھا کہ ارشد زمین پر بے ہوش پڑا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو امجد کا سارا غصہ، سارا حسد اور ساری انا 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ اس نے ڈیوٹی افسر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور چلا کر کہا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ میرا بھائی ہے۔ اس نے پولیس والوں کو مجبور کیا کہ وہ فوری طور پر تالا کھولیں۔ امجد نے عدیل اور کامران کی مدد سے ارشد کو باہر نکالا اور اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ سلمان نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز رکھی، چند ہی منٹوں میں وہ اسی اسپتال کے ICU کے باہر کھڑے تھے جہاں چند ہفتے پہلے وہ موجود تھے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے ارشد کو فوری طور پر اندر منتقل کیا اور بجلی کے جھٹکے دینے شروع کیے۔ باہر کھڑے دونوں خاندانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا سب سے بڑا سسپینس تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ارشد کا دل اگلے 10 منٹ میں بحال نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ صفیہ اور نازیہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی تھیں جیسے ان کی دنیا اجڑنے والی ہو۔ وہ بار بار عید الاضحیٰ کے اس دن کو کوس رہی تھیں جب انہوں نے ایک معمولی گوشت کے ٹکڑے اور کچرے پر اپنے ہنستے کھیلتے گھر کو آگ لگائی تھی۔ امجد ہسپتال کے فرش پر سر رکھ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ میرے بھائی کی جان بخش دے، میں اپنی FIR واپس لیتا ہوں، میں اپنی ہر انا کو قربان کرتا ہوں، بس مجھے میرا بھائی لٹا دے۔
پورے 10 منٹ کے اس بھیانک اور سسپینس سے بھرپور انتظار کے بعد ICU کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر گہری سانس لی، مسکراتے ہوئے کہا کہ معجزہ ہو گیا ہے، ارشد کی نبض دوبارہ چل پڑی ہے، لیکن انہیں مکمل سکون کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی امجد کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ دوبارہ سجدے میں گر گیا۔ اگلی صبح جب ارشد نے ہوش آنے پر اپنی آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا امجد اس کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عدیل اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے۔ ارشد نے کمزور ہاتھ سے امجد کو اپنے قریب بلایا۔ امجد نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کہا، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، اب ہمارے درمیان کبھی کوئی دیوار نہیں آئے گی۔ ارشد نے مسکرا کر کہا، چھوٹے، دیوار تو اس دن گر گئی تھی جب تم رات کے اندھیرے میں مجھے بچانے تھانے پہنچے تھے۔ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد اب ان دونوں خاندانوں کے دلوں میں پوری طرح راسخ ہو چکا تھا کہ جانور کی قربانی تو صرف ایک علامت ہے، اصل قربانی انسان کو اپنے نفس، حسد اور اپنی انا کی دینی پڑتی ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب وہ واپس پہنچے تو امجد نے غفور کو گلی کے موڑ پر دیکھا۔ امجد نے غفور کے پاس جا کر انتہائی سخت لہجے میں کہا، غفور میاں، اپنی دکان کہیں اور لگاؤ، کیونکہ ہمارے درمیان کی دیوار اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے، اور اب اگر کسی نے ہمارے بیچ میں آنے کی کوشش کی، ہم دونوں بھائی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ گلی کا وہ حصہ ملبے سے صاف ہو چکا تھا۔ دونوں گھروں کے دروازے اب ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل چکے تھے، اور عید الاضحیٰ کے بعد شروع ہونے والی وہ ہولناک لڑائی اب ایک پائیدار اور مضبوط رشتے میں تبدیل ہو چکی تھی، جسے دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اور یوں دو بھائیوں کی یہ سچی اور حقیقی کہانی اپنی تمام تر تلخیوں کے بعد محبت کی ایک لازوال جیت پر مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔